آج میں ابراہم لنکن کی زندگی کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ ابراہم لنکن کی جو بائیوگرافی ہے وہ بہت ہی دلکش اور بنی نوع انسان کی تاریخ میں نہایت حسین اور دلکش کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ ابراہم لنکن نے اپنا بچپنا نیو سیلم سے صرف 1 میل کے فاصلے پر گزارا، جہاں لنکن نے اپنی خوشیوں سے بھرپور زمانہ گزارا تھا اور زندگی کی تشکیل کی تھی۔ یہاں اس نے چکی چلائی، جنرل اسٹور کا کام کیا، قانون کا مطالعہ کیا، لوہار کی حیثیت سے کام کیا، مرغوں کی لڑائی اور گھوڑ دوڑی میں ریفری کے فرائض کا سر انجام دیے۔ اس جگہ وہ محبت کے دام کا اسیر ہوا اور اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ ابتدائی زندگی جب لنکن کی عمر 15 سال تھی تو وہ حروف تہجی سے روشناس تھا اور بمشکل تھوڑا سا پڑھ سکتا تھا، لیکن اسے لکھنا بالکل نہیں آتا تھا۔ لنکن کو علم حاصل کرنے میں بہت سرور اور لطف آتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے اوقات بہت مختصر ہیں، اس لیے وہ اپنے مطالعے کی چیزیں گھر لے آتا تھا۔ اس زمانے میں کاغذ نہایت مشکل سے میسر آتا تھا اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ مجبوراً وہ کوئلے کی قلموں کے ساتھ لکڑی کے تختے پر لکھتا تھا۔ ابراہم لنکن اتنا غریب تھا کہ ریاضی کی کتابیں نہیں خرید سکتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ ریاضی کی کتابیں ادھار لیں جو کاغذ کے تختوں پر تحریر تھیں۔ اس نے اسے دھاگے کے ساتھ سی لیا۔ اب لنکن نے ان خصوصیات کو اپنانا شروع کر دیا جن کی وجہ سے وہ علاقے کے دوسرے علماء سے ممتاز ہو گیا۔ اس نے مختلف عنوانات کے متعلق اپنی رائے قلم بند کرنی شروع کی۔ کبھی کبھی وہ اپنے خیالات کو نظم بھی کرتا تھا۔ تنقید کے لیے وہ اپنی نظم اور نثر ولیم کے پاس لے جاتا۔ وہ اپنے گیتوں کو ذہن نشین کرتا اور ترنم کے ساتھ پڑھتا۔ اس کے مضامین بہت دلکش ہوتے تھے۔ اس کے دل میں اوائل ہی سے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے اور یہ اس کی نمایاں عادت تھی۔ لنکن کو علم حاصل کرنے کے لیے محبت تشنگی تھی۔ مطالعے کی قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے سامنے حیران کن دنیا دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایسی دنیا تھی جو اس نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ مطالعے نے اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا، اسے وسعت قلبی عطا کی اور ایک نور عطا کیا۔ تقریباً 25 سال تک مطالعہ اس کا اوڑھنا بچھوڑنا رہا۔ اس کی سوتیلی والدہ نے اسے ایک چھوٹی سی لائبریری مہیا کر دی تھی جو صرف 5 جلدوں پر مشتمل تھی۔ وہ اس کے لیے بائبل، حکایت لقمان، رابنسن کروسو، مسیح صادق کا سفر نامہ اور سندباد جہازی کی کتابیں تھیں۔ لنکن اس بیش قیمت خزانے پہ محور رہتا تھا۔ وہ بائبل اور حکایت لقمان کو ایسی جگہ رکھتا جہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ جب دل چاہے اٹھا کر مطالعہ کر سکے، اور اس نے یہ کتابیں اتنی بار پڑھیں کہ اس پر ان کی طرز تحریر کا نہایت گہرا اثر ہوا۔ اس نے گفتگو کرنے کا طریقہ اور دلائل دینے کے ڈھنگ بھی انہی کتابوں سے اپنایا۔ پڑوس کے ایک کسان سے 2 یا 3 سوانح عمری کی کتابیں بھی لنکن نے لے لی تھیں، جو کہ اکثر وہ ان کو غلے کی کٹائی کے وقت پڑھتا رہتا۔ ان میں سے ایک کتاب واشنگٹن کی زندگی کے متعلق تھی جس کا مصنف پارسن ویمس تھا۔ یہ کتاب لنکن کے لیے بہت دلکش تھی۔ جب وہ کوئی پیراگراف پڑھتا جو خاص طور پہ اس کے دل کو لگتا تو وہ چاک ہاتھ میں لیتا اور ایک تختے پر لکھنا شروع کر دیتا تھا۔ لنکن جب بھی صبح اپنے کھیتوں میں جاتا تو کتاب اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور وہ جنگلے پر چڑھ جاتا اور مطالعہ کرتا۔ لنکن نے کہا، میرے باپ نے مجھے کام کرنا تو سکھایا لیکن کام کے ساتھ محبت کرنا نہیں سکھایا۔ لنکن نے دیکھا کہ حبشیوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا اور کوڑے لگائے جاتے۔ اس کے شعور نے اس غیر انسانی اور ظالمانہ رویے کے خلاف بغاوت کی۔ جو کچھ وہ اکثر سنتا اور پڑھتا تھا اس کے متعلق اس کے ذہن اور ضمیر میں بیداری پیدا ہو گئی تھی۔ اسے ترقی کرنے کی بہت خواہش تھی اور اسے یہ معلوم ہوا کہ اس میں خطابت کے ذریعے دوسروں پر اثر ڈالنے کی بے پناہ قوت موجود ہے۔ لنکن لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا، کہانیاں سناتا، ہر ایک کے ساتھ رضامندی کا اظہار کرتا اور جہاں جس جگہ کوئی ہجوم ہوتا اسے خطاب کرتا۔ شیکسپیئر اس کے لیے خوف کا باعث تھا، لیکن برنز سے اسے محبت اور ہمدردی تھی۔ وہ برنز کے ساتھ اپنا تعلق محسوس کرتا۔
برنس لنکن کی طرح غریب تھا اور ایسی کٹیا میں پیدا ہوا جو لنکن کی کٹیا سے بہتر نہ تھی۔ شیکسپیئر اور برنس نے کسی کالج میں تعلیم نہیں پائی اور ان میں سے کسی نے اسکول میں اس سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ لنکن کے لیے برنس اور شیکسپیئر اس کے ہر دل عزیز مصنفین تھے۔ وہ شیکسپیئر کی تصانیف کا کسی اور مصنف کی تصانیف کی نسبت کہیں زیادہ مطالعہ کرتا اور اس مطالعے کا اس کے طرز تحریر پر گہرا نقش تھا۔ وہ شیکسپیئر کی تصانیف کے مطالعے کے لیے وقت نکالتا تھا جو علماء سنت کی حیثیت رکھتے تھے۔ ابراہم لنکن پیدل چلتے ہوئے 20 میل کے فاصلے پہ گیا جہاں اس نے قانون دان سے قانون کی کتابیں ادھار لیں۔ واپسی پہ اس نے کتاب کھولی اور سفر کے دوران میں مطالعہ کرتا رہا۔ جب کسی حصے میں پہنچتا جو پیچیدہ ہوتا وہ کھڑا ہو جاتا اور پوری توجہ دیتا جہاں تک کہ وہ مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لیتا۔ وہ مطالعہ کرتا رہا۔ اس نے شام تک 20-22 صفحے بہت اچھی طرح سے مطالعہ کر لیے۔ ابراہم لنکن جہاں بھی جاتا کتاب اس کے بغل میں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسان نے اسے ایک ایندھن کی لکڑی کاٹنے کے کام پر لگایا۔ وہ اپنے گودام کا جائزہ لینے کے لیے سپہر کے وقت آیا تو دیکھا کہ لنکن لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر ننگے پاؤں بیٹھا ہے اور قانون کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ لیکن علم ادب کی جستجو میں لنکن کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابراہم لنکن ایک جگہ لکھتا ہے، سچ ہے تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا۔